کا یہ دوسرا درس ہے اور یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش اور ان کی ابتدائی تعلیمات اور اسی طرح سے کن حالات میں وہ آئے، یعنی خدمت انجام دی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توحید کو خاص کر کے اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے لوگوں میں خاص کر کے عرب میں عام کیا، جہاں پر شرک و بدعات عام ہو رہے تھے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے اور آپ نے مختصر طور پر جاننے کی کوشش کی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اور آپ الاصول الثلاثہ جو کتاب ہے اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے، انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس کتاب میں اب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اس سے پہلے والے درس میں بات آئی تھی کہ اس کتاب میں اصل 3 بنیادی باتیں ذکر ہیں۔ ثلاثہ 3 کے معنی میں ہے اور اسی پر کتاب کا نام بھی ہے، اور وہ 3 بنیادی باتیں جو قبر کے اندر ہر ایک سے سوال ہوگا وہی باتیں ذکر ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب کی جو شروعات کی ہے، شروع جو مؤلف نے کی ہے، مؤلف رحمہ اللہ، نام کیا ہے ان کا؟ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی۔ تو انہوں نے جو اس کتاب کی ابتدا کی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آج ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر یا ان کے تعلق سے کیا معنی مفہوم ہے، کتنے بابرکت یہ کلمہ ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں سیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بسم اللہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کی جو شروعات کی ہے، آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ کچھ اور بھی لفظ ہو سکتے تھے، الحمدللہ، سبحان اللہ اور دیگر الفاظ ہو سکتے تھے، ان چیزوں کے ذریعے کیوں نہیں شروع کیے؟ بسم اللہ ہی کیوں کہیں؟ ایک یہ نقطہ ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ بسم اللہ جنہوں نے لکھا یا ہماری زندگی میں بسم اللہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بسم اللہ میں کیا ہے، یعنی اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے یا کن چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ انشاءاللہ ہم ان 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ کو مصنف نے کیوں سب سے آغاز بنایا اور شروع کیا اس لفظ سے؟ تو صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، صالح الفوزان الحمدللہ بحیات ہیں، اور ابھی وہ مفتی عام ہیں، سعودی عرب کے مفتی عام ابھی حال ہی میں بنے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس وقت مفتی عام تھے محمد بن ابراہیم آل شیخ تھے، اور ابھی کے جو مفتی عام ہیں سعودی عرب کے وہ کون ہیں؟ صالح الفوزان ہیں۔ انہوں نے اس کی شرح میں لکھے ہیں کہ بدأ المصنف هذا الرسالہ بالبسملہ، کہ مصنف نے اس کتاب یا اس رسالے کا جو ابتدا کی ہے، جو شروعات کی ہے، وہ بسملہ سے۔ کس چیز سے کیا ہے؟ بسملہ۔ تو بسملہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، بسملہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک ہوتا ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، شاید بھول گئے آپ لوگ یا ذہن سے اتر گئی ہوگی۔ تو ایک ہے بسملہ ہے، ایک ہے تسمیہ۔ 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک بسملہ اور ایک تسمیہ۔ تو بسملہ کا مطلب تو پورا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ۔ جیسے کھاتے وقت ہم کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ۔ کہ کتنا بولتے ہیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ وضو بناتے وقت بسم اللہ ہی پہ رک جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ تو جہاں پر ہم بسم اللہ پہ رک جاتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ تسمیہ۔ اور جہاں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ بسملہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے بسملہ اور تسمیہ میں۔ تو کتابوں میں عام طور پر آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی
لکھا رہتا ہے. تو جہاں پر پورا مکمل ہے اس کو بسملہ کہیں گے. تو صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں بدأ المصنف هذا الرسالہ بالبسملہ، کہ مصنف نے اس رسالے کی ابتدا، اس کا آغاز بسملہ سے کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. کیوں کیا اس لیے کریں؟ اقتداء لکتاب اللہ تعالی تأسیا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وإنه كان يبدأ خطبہ بالبسملہ. کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. تو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب قرآن مجید ہے اس کی اقتدا کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کو اپنا رہنما مانتے ہوئے، انہوں نے اپنی اس کتاب اور اس رسالے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید ہم جب پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروعات ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے ہم شروع کرتے ہیں. جو کتاب میں آپ دیکھیں گے تو پڑھیں. یہ الگ بات ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کیونکہ ایک مقدس کتاب ہے. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا کتاب کے اندر نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. قرآن کی جب ہم ابتدا کر رہے ہیں، چونکہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے، تو اس کو دور بھگانے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کیا جی. لیکن قرآن مجید کی جو ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. اسی طرح سے ہر سورت کی بھی آغاز آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے ہے. تو قرآن مجید کی چونکہ ابتدا کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اس مصنف نے یعنی محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس رسالے اور اس کتاب کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ بادشاہوں کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجتے تھے، لیٹر خط بھیجتے تھے، تو اس میں کیا لکھواتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہرقل کے پاس اس کے واقعے میں اگر آپ پڑھیں گے، جو بخاری شریف کی روایت ہے، اب تفصیل میں جائیں گے، تو جب ان کو پڑھ کر کے جب سنایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے پاس ایک لیٹر آیا ہے، تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل کر کے لفظ آئیں گے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان کی طرف سے ہرقل کی طرف ہے، یہ ذکر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اپنی خطوط کو، اپنے جو لوگوں کو لیٹر وغیرہ بھیجتے تھے بادشاہوں کو، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے شروع کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ اور سنت کو اپناتے ہوئے اور قرآن مجید کی اقتدا کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس رسالے اور اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے. اچھا، اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ الگ سے نہیں مطلب ایک ایڈ کر لی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بعد کے لوگوں نے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک آیت ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی مستقل ایک آیت ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جس طرح سے آیت ہے، اسی طرح سے ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو قرآن مجید کی آیات میں سے ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس چیز کو ذہن نشین رکھنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فصل، دو صورتوں کے درمیان فصل الگ نہیں کیے، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ صورت اور اس صورت کے کہاں پر ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صورت یہاں پر ختم ہوتی ہے اور یہ صورت یہاں کے بعد شروع ہوتی ہے. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے. تو یہ دو صورتوں کو الگ الگ کرنے والی بھی ایک آیت ہے جو ہر صورت کے شروع میں لگ دی جاتی ہے، جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی
انبیاء علیہم السلام استعمال کرتے تھے اور اس وقت بھی موجود تھے. اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی جانتے ہیں؟ ہاں، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، وہاں پر جو انہوں نے بلقیس کو جو لیٹر اور خط لکھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی اس کلمے کے ذریعے اپنے خطوط یا پھر اپنے لیٹر یا دیگر چیزوں کا آغاز کرتے تھے اور شروع کرتے تھے. وہاں بھی استعمال تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں کتنے بار استعمال ہوا ہے؟ 100 کیا فرماتے ہیں؟ 114 مرتبہ ہے. لیکن ایک سورت کے شروع میں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کون سی سورت ہے وہ؟ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل میں سورہ انفال جو ہے اسی کی یوں کہہ لیجئے کہ کنٹینیوشن ہے نا. جو میٹر ہے، جو باتیں ہیں جہاد کے تعلق سے اور مال غنیمت وغیرہ کے تعلق سے، تو اسی کا تذکرہ بھی سورہ توبہ کے اندر ہے. تو اس لیے اس میں الگ الگ توجیہ بیان کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے البتہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے شروع میں. لیکن سورہ نمل میں 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ شروع میں، ایک مرتبہ بیچ میں. تو اس طرح سے 114 سورتوں میں 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو جاتے ہیں. جتنے سورتوں کی تعداد ہے اتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد ہے. لیکن سورہ توبہ میں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یہاں پر دیکھیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو معنی بیان کیا جاتا ہے بسم اللہ کے، انہی میں سے بعض لوگوں کا، بعض مفسرین کا یہ قول ہے. وہ کہتے ہیں یعنی بدأت بعون اللہ وتوفیقہ وبرکتہ، کہ میں اللہ کی مدد سے، اس کی توفیق سے اور اس کی برکت سے شروع کرتا ہوں. کوئی بھی کام ہم جب بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں نا تو اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں. کیونکہ کوئی بھی کتاب لکھنے کا معاملہ ہو، کتاب پڑھنے کا معاملہ ہو یا کچھ بھی کام کریں، اگر آپ بسم اللہ کے ذریعے نہیں کہیں تو سمجھے کہ ان چیزوں کے ذریعے آپ نے مدد طلب نہیں کی. اور جس کام میں اللہ کی توفیق نہ ہو وہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے. کوئی بھی نیک کام یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کی توفیق ہی سے ہم اور آپ کر سکتے ہیں. مثلا نماز کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو نماز ہم نے پڑھی. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. تو یہ اللہ کی توفیق سے، ہر اچھا کام، ہر نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو یہاں پہلے ہم توفیق مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے. اچھا، کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر ہم اس کو مکمل نہیں کر سکتے، وہ کام کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اگر ہماری مدد نہ کرے تو اس کام کو ہم پائے تکمیل کو نہیں پہنچا سکتے، مکمل نہیں کر سکتے، یا اچھی طرح سے اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. تو اللہ کی مدد کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے. اور جس کام میں اللہ کی برکت نہ ہو وہ کام بیکار ہے. تو اللہ کی برکت ہونا ضروری ہے. تو یہاں تینوں چیزیں جب بسم اللہ ہم کہتے ہیں تو بدأت بعون اللہ وتوفیقہ وبرکتہ، یعنی ہم اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی توفیق اور اس کی برکت کے ذریعے ہم اس کام کو شروع کر رہے ہیں. اللہ کا نام یعنی اللہ کی جیسے اسم ہے. بعض مفسرین نے دیکھے بسم اللہ جو کہتے ہیں نا، اسم عربی گرامر کے حساب سے یہ نکرہ ہے، اور اللہ کے نام سے. تو اللہ کے نام سے جو اسم کا جو لفظ آتا ہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کے سارے نام مراد ہیں. اللہ کے کوئی بھی نام، یعنی اللہ کے تمام ناموں کے ذریعے یا ان کے برکت سے میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں. تو یہ بسم اللہ کے جو آغاز کرتے ہیں بہت معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے حدیث کے اندر اس کا فائدے کے طور پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ کل امر ذی بال لا يبدأ بسم اللہ فهو ابتر وفی روایت فهو اجزم وفی روایت فهو اقطع.
ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ذیشان کام، ہر ذیشان یا مقام و مرتبے والا کام جس کو بسم اللہ کے ذریعے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے، بے برکت ہے یا کٹا ہوا ہے۔ اس طرح سے الگ الگ الفاظ آئے ہوئے، یعنی وہ مکمل کام نہیں ہے، یا اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، یا وہ اچھا کام نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کریں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ، قل سم اللہ، کہ اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ۔ اور جس کھانے میں بسم اللہ نہیں کہا جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ شیطان شریک ہو جاتا ہے، شیطان شریک ہونے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک جب ہم وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ کے ذریعے کہا گیا، وضو کی شروعات میں کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ کہیں۔ اور بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو اس کا وضو مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ تو بسم اللہ کہنا ضروری ہے ہر کام میں، آپ حتیٰ کہ انسان اور جتنے بھی کام کرے تو بسم اللہ کہنا یہ بہت تو بابرکت والا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ ولجنا، اور گھر سے نکلتا ہے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنے بابرکت چیز ہے، بسم اللہ کے ذریعے آپ اپنے گھر سے، چھوٹی سی دعا ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اس کی برکت سے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی، اس کے ذریعے میں بسم اللہ توکلت اللہ پر بھروسہ کر، اللہ پر میں نے بھروسہ کرتے ہوئے میں ابتدا کر رہا ہوں سفر کا، گھر سے نکلنے کا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہی گناہ سے بچنے کی، کسی مصیبت پریشانی سے بچنے کی طاقت و قوت ہمارے پاس ہے، اور نہ ہی کوئی اچھا کام کرنے کی ہمارے پاس ہمت اور طاقت ہے، الا اللہ، مگر اللہ کی توفیق سے، یعنی اللہ ہی کی توفیق اور مدد سے ہم گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں اور نیکی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ تین بات ہم اس میں ذکر کرتے ہیں تو اس وقت فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ فرشتے وہ کہتے ہیں ہدیتا وکفیتا ووقیتا فتنحى له الشیاطین، کہ جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتے کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تجھے ہدایت مل گئی، تجھے ہدایت مل گئی، تجھے تو کفایت کر دیا گیا، یعنی تو کافی کر دیا گیا، اس دعا کے ذریعے جو تو پڑھے ہیں یہ تیرے لیے کافی ہو گیا، وہ تمام چیزیں۔ ووقیتا، اور تو بچا لیا گیا، شیاطین کے شر سے، دیگر پریشانیوں سے بچا لیا گیا۔ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے فتنحى له الشیاطین، تو شیاطین اس آدمی سے دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے بسم اللہ کے آغاز کے ذریعے گھر سے نکلتے، معمولی سی دعا ہے۔ تو انسان، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ یہ دعا یاد رکھے، اور جب بھی گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اپنے گھر میں بچوں کو بھی سکھائے اور تمام افراد کو سکھائے اور تلقین کرتے رہے، چونکہ اللہ کے بھروسے اور اسی کے توکل پر ہم گھر سے نکلتے ہیں، اور پھر واپس آنا، انسان کی حفاظت ہونا ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے، یہ اللہ کی مدد اور توفیقی سے ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بسم اللہ کی یہ برکت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو یہ بسم اللہ کے فوائد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بسم اللہ، یہ دو چیز ہو گئے، بسم اللہ سے کیوں شروع کیا گیا، بسم اللہ کا فائدہ کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب تیسری چیز جو بات ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ بسم اللہ میں کیا ہے، بسم اللہ میں کیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تین لفظ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنے نام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ کتنا نام ہے؟ تین ہے۔ کون کون سے ہیں؟ اللہ، ہاں، تو اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں اللہ، اللہ اصل میں الہ سے بنا ہے، الہ جو لفظ ہے الہ، اور اسی کو الہ کہا جاتا ہے، اسی سے اللہ بنا۔
الہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا، اگر ہم اللہ کا معنی اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کا کیا معنی ہے تو کیا بتائیں گے؟ سچا معبود۔ الہ کے معنی جو ہوتا ہے اصل معبود ہوتے ہیں، الہ معلوہ، معلوہ بمعنی معبود کے معنی آتا ہے، تو اللہ کے معنی آپ سادہ سے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں سچا معبود۔ اللہ کا معنی سچا معبود ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 3 کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ الہ سے بنا ہے اور اللہ کا معنی سچا معبود ہے۔ اس کی دلیل کریں کہ سورہ انعام آیت نمبر 3 اور سورہ زخرف آیت نمبر 84 80 پر 4، یہ دو آیتوں کو ملائیں گے تو مکمل آپ کو تفسیر سمجھ میں آئے گی، ہے نا؟ مکمل اس کی تفسیر سمجھ میں آئے گی۔ پہلے دیکھیں سورہ انعام کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ وہ ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو اب کم پڑھا لکھا آدمی کیا کہے گا؟ سمجھے کہ اللہ آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جسے بعض لوگوں کا عقیدہ بھی ہے نا، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، جبکہ ان کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب یہاں